آج دنیا میں اس جسم کو راحت پہنچانے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ شاید 100 100 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا، اس جسم کو آرام پہنچانے کے لیے. لیکن پھر بھی یہ انسان اندر سے اتنا بے چین ہے کہ شاید اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا ہوگا. سوچنے کی بات ہے نا. اس جسم کے راحت و آرام کے لیے اتنا کچھ ہے کہ شاید 1 صدی پہلے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے آرام اور راحت کے لیے یہ ساری چیزیں بن جائیں گی. لیکن آج کا انسان اندر سے اتنا بے چین اور پریشان ہے کہ شاید یہ بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہی پریشان ہوگا. آج انسان سے غلطی کہاں ہوئی؟ اس نے پیغمبر کا راستہ چھوڑ دیا انسان کو آرام پہنچانے کا. اللہ کا جو پیغمبر اور نبی ہوتے ہیں وہ انسان کو اندر سے آرام پہنچاتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ دسترخوان پہ ہوں، کھانا اچھا ہو، اچھی ڈشیں لگی ہوئی ہوں، لیکن آپ دل و دماغ کے لحاظ سے پریشان ہو تو مزہ آئے گا؟ آج کے انسان کی غلطی کیا ہے؟ وہ دسترخوان سجانا چاہتا ہے، کپڑے اچھا پہنانا چاہتا ہے، گاڑی اچھی لانا چاہتا ہے، گھر اچھا بنانا چاہتا ہے. اس ظاہری جسم کو آرام پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس پاگل کے پاس یہ غذا نہیں ہے کہ دماغ کیسے آرام، اس کو کیسے راحت ملے، دل کو کیسے سکون ملے. اب ایک آدمی ایک گھر 4000 گز پہ کوٹھی پہ ہو اور اس کے پیچھے باہر گارڈ بھی کھڑے ہوں، لیکن اسے کوئی دھمکی ملی ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ اور دل پریشان ہو، تو بتاؤ اس 4000 کوٹھی میں مزہ آئے گا؟ اسے سکون آئے گا؟ تو اصل سکون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دل و دماغ سے. اور اس دل و دماغ میں اگر سکون ہو تو آپ کو بغیر بستر کی بھی نیند آ جائے گی. تو جو اللہ کا پیارا نبی ہے نا، وہ انسان کے اس دل و دماغ کو بھی غذا دیتا ہے تاکہ یہ سکون سے رہے، اسے آرام ملے. اسے آرام ملا تو پورے جسم کو آرام ملے گا اور پوری زندگی میں آرام آئے گا. اس کو آرام ہونا چاہیے. اب مثلا آپ تھوڑی سی ایک سوچیں، آپ ایئرپورٹ گئے اور ایئرپورٹ پہ آپ کو گھر کی طرح تو بستر نہیں ملتا نا، اور گھر کی طرح کھانا بھی نہیں ملتا، گھر کی طرح وہاں آرام کی چیزیں بھی نہیں ہوتی. لیکن آپ کے دل و دماغ میں ایک سوچ ہے، کوئی بات نہیں، سفر ہی تو ہے. آپ کے دماغ میں ایک سوچ ہے، یار سفر ہی تو ہے، کیا ہوا؟ آپ کے دماغ میں ایک سوچ آ گئی، یار سفر ہی تو ہے، کیا ہے؟ تو بتائیے آپ کی اس پاس وہ چیزیں آرام کی نہیں، لیکن پھر بھی آپ سکون سے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کو سکون میں کس چیز نے لایا؟ آپ کی سوچ نے. یار سفر ہی تو ہے، آگے جا کے یار مزے ہو جائیں گے. یا آپ فلائٹ میں ہیں، وہاں سونے کی جگہ نہیں ہے، کرسی بھی تنگ سی ہے، اور آپ کی طبیعت کے مطابق نہ برگر مل رہا ہے نہ کھانے کی چیز مل رہی ہے، لیکن آپ کی ایک دماغ میں سوچ ہے نا، کیا ہے؟ یار 1.5 گھنٹے کا تو سفر ہے، 2 گھنٹے کا تو سفر ہے، گھر جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا. سوچ ہے نا. اس سوچ نے آپ کی وہ تکالیف کیا کر دی؟ آسان کر دی. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کی تکالیف کیا کر دی؟ آسان کر دی. ارے میرے پیارو، قسم خدا کی، اگر ہماری سوچ وہ بن جائے جو ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے کہ یہ زندگی سفر ہے، یہ زندگی سفر ہے، تو آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں ہیں وہ سب آسان ہو جائیں گی. لیکن یہ دل و دماغ کی سوچ بن جائے کہ یہ زندگی لانچ میں بیٹھے ہیں، یہ زندگی فلائٹ میں، یہ زندگی سفر میں،
یہ سوچ بن جائے، اور یہ سوچ سچی ہے، نبی نے دی ہے، پیغمبر نے دی ہے، ہمارے دین نے دی ہے. اس لیے جو لوگ یہ سوچ رکھ کے زندگی گزارتے ہیں نا، وہ بیماری میں بھی سکون سے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی تنخواہوں میں بھی سکون سے ہوتے ہیں، وہ کچے گھروں کے اندر بھی سکون سے ہوتے ہیں، وہ معمولی زندگی کے اندر بھی مزے میں ہوتے ہیں. سوچ، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں ایک سکون ہے، اس سکون نے ان کی پوری زندگی کو سکون میں کر دیا.